ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا. دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے. السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. نقل کفر نہ باشد. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایسی چیزیں ڈیبنک کرنے کے لیے ان کا یہ نیریٹو دنیا کے سامنے لے کے آنا پڑتا ہے. جس انسان نے حرکت کی ہے، کتنی ڈینجرس حرکت ہے یہ، پاکستانی کرسچنز کو وانریبل کرنا، ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، کہ جو بلیفس ان کے نہیں ہیں وہ ان پہ امپوز کر دینا، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب پاکستان کی تاریخ کے بدترین بلاسفمی کیسز، اسلام کی تاریخ کے بدترین بلاسفمی کیسز اس وقت چل رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، نیشنل میڈیا نے رکھی ہوئی ہے، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، پریس کانفرنسز، جلسے جلوس، سارا کچھ جاری ہے ملک میں. اور ایسے حالات میں اس آدمی کی اس طرح سے اب اس کو شرارتی کہا جا سکتا ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب کوئی انسان کے علم نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے، یہ ایک جسٹیفائی بات ہو سکتی ہے، لیکن دین ہی ول ہیو ٹو ایکسپلین ہمسیلف کہ میں نے لا علمی کی بیس پہ یہ بات کہہ دی تھی. کیونکہ ان حالات میں کوئی آدمی، اگر کوئی سر پھر آدمی اٹھ کے کوئی پاکستانی کسی کرسچن کو، ان کی عبادت گاہ کو اگر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اس بات کو سن کر، تو اس کا تو بالکل اس کی گردن پہ آئے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد زیادہ افسوس کی بات یہ ہوگی کہ یہی صاحب پھر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یار، یہ تو مولائیت ہے، یہ تو ایسے مطلب ہے کہ بلوا کر دیتے ہیں، فساد کر دیتے ہیں، مائنورٹیز پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں. وہ یو آر میکنگ دیم ان محفوظ، یہ آپ کر رہے ہیں. اب کیا کوئی کرسچینٹی میں کیا یہ مین اسٹریم ویو ہے؟ کیا جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ویو رکھتے ہیں؟ پہلے بھی اس انسان نے، اسے اب میں بکواس ہی کہوں گا، ایسا کیا اور بعد میں کہا کہ نہیں، وہ میں نے اردو لنگوسٹک اپلائی کی تھی. یہ اور بات ہے کہ ایک عالم دین نے ان پہ وہی اردو لنگوسٹک اپلائی کی جب تو کہنے لگے دیکھیں ان کی زبانیں کیسی ہیں، یعنی تمہارا مقام جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ تم اگر نبی علیہ السلام کے لیے وہ الفاظ استعمال کر دو تو وہ اردو لنگوسٹک میں آ جاتا ہے. وہ لفظ تمہارے لیے استعمال کیا جائے تو تم غصہ آ جاتا ہے. وہ لفظ میں یہاں پہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ کو بہتر آپ کی یادداشتوں میں ہوگا. اور اب یہ دوسری حرکت کہ جو وہ نہیں کہتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز بہت ضروری ہے کہ یہ بہت ممکن ہے کہ کرسچنز کا کوئی چھوٹا سا کنٹینجنٹ ایسی بات کہتا ہو، لیکن اس کو پوری کرسچینٹی پہ اپلائی کر دینا یہ درست بات نہیں ہے. کیونکہ دوسری طرف کرسچنز کا ایک کنٹینجنٹ، پڑھے لکھے جو اسکالر کرسچنز ہیں، ان کا ایک کنٹینجنٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے صحیح نبی ہیں. کیتھ وارڈ، جو کہ اس وقت دنیا میں جو کرسچن اسکالرشپ ہے، کرسچن تھیولوجی کے ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پیپل اینڈ ون آف دا موسٹ ریورڈ فگرز، وہ پول ولیمز کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں انہوں نے نہ صرف اس چیز کا اقرار کیا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک حقیقی نبی مانتا ہوں، بلکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے باقی کولیگ، وہ کہتے ہیں باقی کولیگ بھی مانتے ہیں. The last question then, if we may, what do you as a Christian theologian make of the prophethood of Muhammad? Do you have any thoughts about that? I know you do. Yes, lots of thoughts about that. I do think that Muhammad was a genuine prophet of God, and that he was raised up by God, and that the Quran is in some way an expression of God's revelation. لیکن ہم یہ نہیں کہتے ان کی یہ بات سن کر کہ کرسچنز آپ نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک اسکالرز کا ایک کنٹینجنٹ ہے جو ایسا کہتا ہے، اس کو ہم مین اسٹریم کرسچینٹی کے اوپر اپلائی نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ اگر کرسچنز کا کوئی چھوٹا سا کنٹینجنٹ ہے جو اس طرح کے فضولیات بکواسیات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے کرسچینٹی پہ اس کو اپلائی کر کے کرسچنز کو جگہ جگہ ہم غیر محفوظ کر دیں. یہ وہ سستی حرکتیں ہیں، یہ وہ جہالت ہے اس انسان کی کہ اس انسان کو فتویٰ لگاتے ہوئے کوئی شرم، کوئی بریک، کوئی کہ یار میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے کوئی نہ کوئی ریپرکشنز ہوں گے. اس انسان نے اسماعیلیوں سے شادی کو جائز قرار دیا ہوا، اور اس کو بتایا بھی گیا، علی نے رابطہ کر کے بتایا کہ میں وہ سسٹم چھوڑ کے میں دائرہ اسلام میں آئی ہوں، مجھ سے پوچھو، وہ اسلام نہیں ہے. اس انسان نے اپنا فتویٰ واپس نہیں لیا. اب وہ گناہ جاریہ اس کی گردن پہ، اگر کوئی آدمی ایسی شادی کرتا ہے تو وہ شادی تو اسلام میں ریکوگنائز نہیں ہے، لیکن وہ اس کی گردن ہے، ہی از پرفیکٹلی فائن ود اٹ. قادیانیوں کا ذبیحہ اس نے جائز قرار دیا ہوا ہے، اور جس آیت سے جائز قرار دیا ہوا ہے سورہ مائدہ کی، وہ اہل کتاب کے لیے کہ ان کی عورت سے نکاح کرنا اور ان کا ذبیحہ حلال، تو اس نے قادیانیوں کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ ایک
آیت کے اندر 2 سٹینڈرڈز ہیں اور اس نے وہ سٹینڈرڈز اگرچہ اہل کتاب کے لیے لیکن اس نے قادیانیوں پہ اپلائی کر دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں سٹینڈرڈ ہی ہوں گے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سٹینڈرڈ کو آپ اپلائی کریں وہ دوسرا نہ کریں. یعنی کہ ذبیحہ اگر حلال ہے تو نکاح بھی حلال ہوگا. اب اس کی یہ بات سن کے اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو یہ بھی اس کی گردن جا رہا ہے. مطلب اب جسٹ نو آئیڈیا کہ اگنورنس کس لیول پہ فال کر سکتی ہے، یا اس پہ جیسے وہ بفال کر گئی ہے کہ ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ بیسکس. پچھلی ویڈیو میں اس کو یہ مخنث اور اس طرح کی چیزیں میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ اینی آف دوز، نان واٹس ایور. ساری کی ساری باتوں میں آپ مجموعی طور پہ اس انسان کا کردار دیکھیں، اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں جب کہتا ہے KFC کا بزنس بڑھ گیا، شابہ بلے بھائی بلے. اس کے علاوہ ایران اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے، وہ اسرائیل کو دیکھیں نا جی، وہ آئرن ڈوم جو ہے وہ تو بڑے اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا ہے. حالانکہ جس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ آئرن ڈوم کا کام میزائل روکنا نہیں ہے، راکٹ روکنا ہے. وہ ڈیوڈ سلنگ اور دوسرے اور سسٹمز ہیں ایرو اینڈ دا ریسٹ آف اٹ. لیکن خیر چلے چھوڑیں، اور وہ ابھی انجینئر ہے، اس کی حالت ہے. خیر ابھی میں اپنے موضوع پہ میں رہنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کی اب یہ ذہنی حالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ کیا ہے، آئی کانٹ سے دیٹ. مے بی اٹس کمبینیشن آف ذہنی حالت اینڈ جہالت، مے بی دیٹ از دا کیس. لیکن میں اس آدمی کی فیملی سے، اس آدمی کے آگے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ کائنڈلی اس آدمی سے کہیں کہ اپنے یہ الفاظ واپس لے، اور یہ کہے کہ جو میں نے کہا ہے یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ کہا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا. کیونکہ کسی بھی جگہ ایک چرچ کو نقصان پہنچتا ہے، کسی ایک پاکستانی عیسائی کو نقصان پہنچتا ہے اس بات کی وجہ سے، یہ اس کی گردن پہ ہوگا. یار اتنا کوئی آدمی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پوری پاکستان کے اندر ایک ہمارے کرسچن بہن بھائی ان سب کو غیر محفوظ کر دے ایسی باتیں کہہ کے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرے سے حقیقت سے. اور بعد میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی آدمی بیٹھا ہوا ہوگا کہہ رہا ہوگا کہ دیکھیں یار اس ملک کے اندر بڑا اقلیتیں بڑی غیر محفوظ ہیں. کون کر رہا ہے؟ اور یہی بات میں کہتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل ود دس مین. ہی از ناٹ اے گڈ نیوز، ہی از ناٹ اے گڈ نیوز. ایک چین ہے اس آدمی کی. یہ بات میں کہتا ہے میرے اوپر اتنی FIRs ہو گئی ہیں، یہ ہو گئی ہیں. اور بھئی FIRs آپ نے کوئی کیا کسی نے کوئی چرس آپ پہ ڈال دی ہے یا کوئی ایسے نشے کا آپ پہ الزام لگا دیا ہے؟ نہیں، آپ کی یہ حرکتیں ہیں that you need to get away from. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اچھا حال یہی ہے جیسے میں نے کہا، بار بار میں کہوں گا کہ اپنے الفاظ واپس لے لے. اب آئیے سنتے ہیں کہ کرسچنز خود اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. کل ایک شخص نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کیا مسیحی حضور کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کہتے ہیں؟ میں اس کی یہ بات سن کر ڈر گیا، کیونکہ یہ بات سچ مچ ہی میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی. تو میں نے اسے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں سنا. اب آپ نے سن لیا ہے کہ وہ خود اس بات کو ڈسون کرتے ہیں کہ ہمارا ایسا ویو نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ تو ادا ہو گئے ہیں. اب یہ قانونی طور پہ اس آدمی کی گردن پہ بات آتی ہے. اب اگر کسی نے قانونی کارروائی کی تو یہ صاحب پھر رونا ڈال دیں گے وہاں پہ کہ وہ مجھ پہ ایک FIR اور ہو گئی ہے. Why does it have to do this? I don't understand. Why on the earth does he have to operate like this? ایسی باتیں پہلے بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کافر کہتے تھے. اصحاب کے بارے میں کہ یہ میرے 313 ہیں، یہ میرے عشرہ مبشرہ، یہ وہ وغیرہ. اور کوئی آگے پوچھے تو بات کہتا ہے دیکھو یار یار غار بھی تو کہا جاتا ہے، غلط کہا جاتا ہے. دیٹس اٹ، کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. لیکن دنیا میں تو لوگ شراب بھی پیتے ہیں، دنیا میں تو لوگ اور بھی غلط کام کرتے ہیں. آپ غلط کام کرتے رہیں گے اس لیے کہ پہلے سے غلط کام ہو رہا ہے. ایک نان سینس آرگومنٹ ہوتا ہے نا. تو ایک اسکالر کو تو ویسے ہی جو کہتا ہے میں دنیا سے بہتر ہوں. انجینئر صاحب تو خیر ان کے مطابق تو روت علیہ السلام بھی سوچتے ہوں گے کہ دیکھو یار انجینئر صاحب کے 20 لاکھ فالورز ہو گئے ہیں، یہ تو خیر کہاں چلے جاتے ہیں. لیکن اس اسکالر کو پھر عام عوام میں جو غلط العام باتیں ہیں ان کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے. But he does that. انجینئر صاحب کیوں آپ ایسے رسک لیتے ہیں؟ میں نے بڑی عزت احترام کے ساتھ آپ سے انٹریکشن سٹارٹ کیا تھا، بٹ پروگریسولی یو ہیو، پتہ نہیں جیسے نہیں کسی کی بددعا لگ جاتی ہے انسان کو کہ اس سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں کسی انسان کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کیا آپ کر بیٹھے ہیں، کیا آپ اس جگہ پہ آ گئے ہیں. کیا جواب دیں گے آپ ان چیزوں کا؟ Is there any answer?